الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحيم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فبما نقضهم بس بسبب نقضهم ان کے توڑنے کے میثاقہم اپنا پختہ وعدہ وکفرہم بآیات اللہ اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کے ساتھ وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا قتل کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق اس کی وجہ سے وقولہم اور ان کے کہنے کی وجہ سے قلوبنا غلف کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا فبما نقضہم بس بسبب ان کے توڑنے کے ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاقہم اپنا پختہ وعدہ اللہ نے کچھ جرم بیان کیے ہیں یہود کے پیچھے بھی بیان کیے ہیں اور اس آیت کریمہ میں بھی بیان کر رہے ہیں تو اللہ ان کا جرم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے پختہ وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے تو یہاں پختہ وعدوں سے کیا مراد ہے کون بتائے گا آپ میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے جی یعنی اس سے مراد وہ وعدے ہو سکتے ہیں جن بعض وعدوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے قرآن کریم میں یہود کے کئی وعدوں کا ذکر ہے جیسے سامنا اشارہ کر رہی ہیں مثال کے طور پر وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ پہلے پارے میں موجود ہے اسی طرح چھٹے پارے میں بھی موجود ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار قرآن کریم میں اور بھی بعض باتوں کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم لوگوں کے سامنے حق کو کھول کر بیان کرو گے وَلَا تَكْتُمُونَهُ تم اسے چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنے پشتوں کے پیچھے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لی تو قرآن کریم میں یہود کے کئی وعدوں کا ذکر ہے کئی وعدے ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم میں ذکر نہیں ہیں تو وہ وعدے مراد ہو سکتے ہیں اسی طرح یہود نے وعدہ کیا تھا کہ جی جب تورات آ جائے گی تو تورات کو مان لیں گے اور اپنے ساتھ نبی حضرت موسیٰ اپنے ساتھ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے پھر انہوں نے ماننے سے انکار کیا پھر اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور بلند کیا اب مانو پھر انہوں نے پختہ وعدہ کیا پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا اسی طرح تو یہ ان کے وعدے مراد ہو سکتے ہیں جن کا ذکر ہے ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے پختہ وعدوں کو توڑنے کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے وعدوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو وعدے ہمارے ساتھ بھی لیے گئے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ بڑا جرم بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں بالعموم صرف یہود و نصارہ کے حوالے سے نہیں بالعموم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بہت بڑا جرم بیان کرتے ہیں کہ بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے وعدوں کو توڑنا
اور بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ وعدوں کو توڑنے سے بچنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ جو گمراہ کرتے ہیں قرآن سے وہ صرف فاسقین کو کرتے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں کرتے. اور فاسقین کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. جو فاسق لوگ ہیں جنہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں قرآن سے، ان فاسق لوگوں کی سب سے بڑی علامت اور سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ جو لوگ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے وعدوں کو ان کے پختہ ہونے کے بعد. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وعدوں کو توڑنا بالعموم یہ ایک بہت بری صفت ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے صرف یہود و نصارہ سے نہیں لیے، یہ وعدے تمام انسانیت سے لیے گئے ہیں. ہماری امت کے ساتھ بھی بہت سے وعدے لیے گئے ہیں. مثلاً کیا وعدے لیے گئے ہیں؟ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہود نے پختہ وعدے توڑے، ان وعدوں سے مراد وہ مخصوص وعدے ہو سکتے ہیں جو یہود سے ہوئے اور یہود نے توڑ دیے، اور ان وعدوں سے مراد وہ عمومی وعدے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں عیسائیوں سے نہیں لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیے ہیں. ہماری امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام سے بھی وعدے لیے گئے ہیں، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. مثلاً کیا وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیے ہیں یا ہماری امت سے لیے ہیں؟ جی عہد الست، بالکل عہد الست ہے، اس میں توحید کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے. جو بندہ بھی توحید پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے والعیاذ باللہ، اپنے مقصد زندگی سے انکار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ اللہ کے وعدے کو توڑتا ہے. اور مثلاً کوئی ایسا وعدہ جو ہماری امت سے لیا گیا ہو. اصل میں جب کسی قوم کی طرف کوئی نبی مبعوث ہو جاتا ہے تو کسی قوم کی طرف اس کے نبی کا مبعوث ہونا یہی اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے. اور کسی قوم پر نبی کے مبعوث ہونے سے وہ قوم آٹومیٹک اللہ کے ساتھ ایک وعدے میں بندھ جاتی ہے. اور وہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں رسول کو بھیجا ہے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیج دے، اپنا رسول بھیج دے اور اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو جائے. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. قرآن سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی وحی سے بڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو نبی اور رسول کے آنے کے بعد جس قوم میں نبی اور رسول آتا ہے، گویا کہ وہ قوم آٹومیٹک اللہ کے ساتھ ایک وعدے میں بندھ جاتی ہے. اور وہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اس قوم نے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. وہ جو اللہ کا حکم اللہ کی طرف سے وحی پیش کریں، اس وحی پر دل و جان سے عمل کرنا ہے. آمنا سمعنا واطعنا. اب دیکھیے یہ سورہ حدید میں قریش کے حوالے سے موجود ہے، ہماری اس امت کے حوالے سے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے. اللہ تعالیٰ یا رسول علیہ السلام، وہ کیا پختہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے؟ یہی پختہ وعدہ ہے کہ جیسے ہی کوئی رسول کسی قوم میں آتا ہے تو وہ قوم اللہ کے ساتھ ایک پختہ وعدے میں بندھ جاتی ہے آٹومیٹک، کہ وہ رسول آتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم کوئی رسول بھیجتے ہی نہیں ہیں، صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. تو گویا کہ جب جیسے کوئی نبی یا رسول آتا ہے تو ہم اللہ کی طرف سے ایک وعدے میں بندھ جاتے ہیں، وہ امت کہ اس نے رسول کی اطاعت کرنی، یعنی دین اسلام پر چلنا ہے، رسول کی ہر بات ماننی ہے. تو پختہ وعدوں کو توڑنے سے مراد یعنی اللہ رسول کے احکامات کا انکار، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یہود کے حوالے سے
اور ہمیں بھی اس میں غور کرنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت کے کیا پہلو ہیں. تو ہم جو عہد و پیمان کریں لوگوں کے ساتھ تو ان عہد و پیمان کو بھی پورا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اور منافق کی نشانی یہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور اس وعدے سے مراد یعنی ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا بھی ایک اللہ سے وعدہ ہے. وعدہ الست لے لیں یا رسول کے آنے کے بعد رسول کی اطاعت کا، رسول کی بات ماننے کا. تو جو رسول کی بات نہ مانے، قرآن پر عمل نہ کرے، سنت پر عمل نہ کرے، تو گویا کہ وہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے. تو یہاں وہ وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بس بسبب ان کے اپنے پختہ وعدوں کو توڑنے کے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کے سبب سے. یہود اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اپنی ہی کتاب کے بہت سے احکامات کو جھٹلا دیتے تھے. اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب کا، حضرت عیسیٰ کا، قرآن کریم کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے قتل کرنے کے سبب سے انبیاء کو بغیر حق ناحق. بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. تمہارے پاس جب بھی رسول آیا ایسا اللہ کا پیغام لے کر کہ جو تمہیں پسند نہ آیا، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھا، تمہارے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے مطابق نہیں تھا، تو جو تمہیں پسند نہ آیا تو تم نے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا رسولوں کے، اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے والعیاذ باللہ. تو ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ناحق، انبیاء تو جب بھی قتل ہوں گے، شہید ہوں گے تو ناحق ہی شہید ہوں گے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے 4 گناہوں کا ذکر کیا. کون سے 4 گناہ؟ ایک عہد کو توڑنا، اللہ کا پختہ وعدہ توڑنا، اور اس سے مراد وہ جو یہود کے وعدے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یا نبی کی نافرمانی، اسلام کے ہر حکم کی مخالفت، اپنے دین کے ہر حکم کی مخالفت، وہ بھی وعدے کو توڑنا ہے. اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کو ناحق قتل کرنا. اور چوتھا جرم کیا ہے؟ چوتھا جرم یہ کیا جرم ہے؟ کسی کو وضاحت کرے. ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ اصل میں بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے. اللہ نے یہاں ان کے بڑے بڑے جرم بیان کیے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہے. کیسے جرم ہے؟ یعنی وہ تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، والعیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہمارے دل تو پردے میں ہیں. یعنی مطلب ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے تو اپنے دلوں کو سنبھال کر پردے میں رکھا ہوا ہے، تو ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. ہم آپ کی باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم آپ کی باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے. اللہ نے بڑے بڑے جرموں کے اندر اس کا ذکر کیا. یہ کوئی عملی جرم تو نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ، جس طرح پیچھے ذکر ہے کہ وہ پختہ وعدوں کو توڑ دیتے تھے. وعلیکم السلام. اللہ کی آیتوں کا انکار، دیکھیں بڑے بڑے جرم بیان ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کے وعدوں کو توڑنا یہ بڑے جرموں میں سے ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جرم بیان کرتے ہیں نا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کی کہ یہ اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور فاسق کون ہیں؟ ان کے 3 بڑے گناہ بیان کیے. ان میں سے پہلا جرم بیان کیا وعدوں کو توڑنا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. تو وعدے کو توڑنا یہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور یہ اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ جتنے بڑا گناہ اللہ کی آیتوں کا انکار. اللہ کی آیتوں کا انکار کفر، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اللہ کے یعنی کفر سے مراد اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ
اپنی آیتوں کی تکذیب کو اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جب سچائی اس کے پاس آ گئی۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور نبیوں کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ ناحق۔ تو اللہ نے یہاں بہت بڑے بڑے جرم بیان کیے، عام چھوٹے جرم بیان نہیں کیے، اور ان بڑے جرموں میں سے ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہے۔ میں اصل میں یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا یہ کہنا ہمارے دل پردے میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی باز و نصیحت پر وہ غور ہی نہیں کرتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ ایک تو ان کا یہ عمل بہت گھناؤنا عمل ہے، یہ یعنی نبیوں، یہ وہی ہے اصل میں نبیوں کی باتوں کا انکار اور ان کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا۔ میں اصل میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے منہ سے بعض دفعہ ایسی یہاں یہ ان کا عمل بہت گھناؤنا ہے، اور ان کا یہ ان کا کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک تو یہ عمل بہت برا عمل ہے کہ پرواہ نہ کرنا رسول کے احکامات کی، اور رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور ان کو جھٹلا دینا، اور بڑے ہی دھڑلے سے، دیدہ دلیری سے کہہ دینا ہمارے دل پردے میں ہے، ہم یعنی ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور مذاق کا انداز۔ ایک تو یہ عمل بہت برا ہے، اور ایک یہ منہ سے یہ الفاظ نکالنا، یعنی بعض دفعہ انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ وہ منہ سے الفاظ نکالنا بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ منہ سے بعض دفعہ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں انسان کے کہ وہ کلمات ایسے ہی ہیں جیسے کفر، جتنا بڑا جرم کفر ہوتا ہے وہ کلمات اتنا بڑا جرم ہوتے ہیں، جتنا بڑا جرم نبیوں کو، رسولوں کو ناحق قتل کرنا ہوتا ہے اتنا بڑا جرم ہی وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو منہ سے جو ہمارے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی جنتوں کا اور اللہ کی جنتوں کے بڑے بڑے درجات میں ہمیں لے جا سکتے ہیں اگر یہ اچھے کلمات ہوں، اور اگر یہ برے کلمات ہوں تو یہ ہمیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں والعیاذ باللہ لے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا ہمیں شکار کر سکتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ انہوں نے غور نہیں کیا اور انہوں نے سمجھا نہیں، وہ تو پیچھے ذکر کر دیا۔ یہاں اللہ نے ان کے اس قول کو فوکس کیا ہے، ان کا یہ کہنا۔ تو یہ جو زبان سے اس قسم کے دیدہ دلیری کے ساتھ الفاظ نکالنا اور اس قسم کا تمسخر اڑانا اور اس کا اظہار کرنا اپنے منہ سے، ہی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، انہی الفاظوں میں سے یہود تو بڑے دیدہ دلیر تھے، ان معاملات میں بڑے جری تھے والعیاذ باللہ، مسلمانوں کی مخالفت میں اپنے ہی رب کو اور اپنے ہی اللہ کو برا بلا کہہ دیتے تھے، اس چکر میں کہ ہم تو مسلمانوں کے اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ مسلمانوں کا اللہ اور ہمارا رب ایک ہی ہے۔ جی مسلمانوں کا رب تو اللہ تو بڑا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، وہ تو دیکھو ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منہ سے اس قسم کے الفاظ نکالنا، یہ الفاظ اور کفر، اللہ کے ساتھ شرک اور نبیوں کو قتل کرنا، یہ بڑے بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے، یہ اس قسم کے الفاظ نکالنا۔ اللہ نے بڑے بڑے جرموں کے اندر ان کا یہ قول بیان کیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اتنے جری ہو کر انسان کو پرواہ ہی نہ ہوگی۔ دیکھیے ذرا اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہود نے یہ بات کہی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی ناحق۔ ہم نے آیت پڑھی ہے پیچھے، اور میں نے تب بھی وضاحت کی تھی کہ
اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ نے یہاں ان کے دو جرموں کا اللہ نے ایک جرم کا ذکر کیا، اور وہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں ولیعذ باللہ، اللہ کو گالی نکالی، اللہ کو برا کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہم اس کو لکھ لیں گے، لکھ لیں گے سے مراد ہے کہ یعنی ان کا یہ جو بدترین عمل ہے یہ یعنی ضائع نہیں ہوگا، یہ ہم اس کو لکھ لیں گے اور ہم ان کو اس کی پوری جزا دیں گے، پورا اس کا بدلہ دیں گے ہم انہیں۔ ہم یہ بھی ان کی بات لکھ لیں گے جو انہوں نے اللہ کے بارے میں بکواس کی، اور ہم ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی لکھ لیں گے ناحق۔ حالانکہ یہاں نبیوں کے قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اصل میں نے ذکر کیا تھا قرآن کریم میں دو چیزیں ایک جگہ آنا، تو اس سے بہت دفعہ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں جرم قریب ایک لیول کے ہیں، تو نبیوں کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ تو اس قسم کے الفاظ استہزائیہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں یہ الفاظ منہ سے نکالنا یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم نبیوں کو قتل کرنا۔ اور تو یہ منہ سے اس قسم کے الفاظ نکالنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو انسان جب انکار کرتا ہے، میں ذکر کرتا ہوں منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ دونوں حوالوں سے ہوتی ہے، نیکی کے حوالے سے بھی اور برائی کے حوالے سے بھی۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ منہ کے الفاظ سے اگرچہ وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان الفاظ کے پیچھے تصدیق قلب بھی ہوتی ہے، پھر اس کا ثبوت بھی انسان پوری زندگی اپنے اعمال سے پیش کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اسلام میں داخل کلمہ سے ہوتا ہے، منہ سے کچھ الفاظ نکالتا ہے، ظاہراً اس کا اعلان تو لوگوں کے سامنے تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ الفاظ اکیلے نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں، صرف اقرار باللسان نہیں ہے، ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہے، اور پھر پوری زندگی اس کے اعضاء کے ذریعے عمل بھی اس کا ثبوت بھی ہے، لیکن یہ الفاظ اتنے اہم ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، کسی علاقے میں اذان ہونا یہ اس علاقے کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، کسی علاقے میں اذان نہ ہونا، آوازیں نہ گونجنا اسلام کی، یہ اس علاقے کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ اسی طرح منہ سے کلمہ کفر کہہ دینا، اللہ رسول کا دین اسلام کا مذاق اڑا لینا، یہ بہت بڑے بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہود کے بڑے بڑے جرم بیان کر رہے ہیں، اللہ نے ان بڑے بڑے جرموں میں ان کا یہ قول ذکر کیا ہے، اور ابھی ایک قول نہیں ہے، ابھی آگے اگلے قول بھی آ رہے ہیں، تو یہ بڑے بڑے جرم بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بسبب ان کے توڑنے کے اپنے پختہ وعدوں کو، اور ان کی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کے سبب سے، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ان تمام وجوہات کی وجہ سے، ان تمام جرموں کی وجہ سے کیا ہوا؟ جملہ ختم ہو گیا، وقف آ گیا۔ فبیما، پس بسبب، یعنی ان جرموں کی وجہ سے، ان جرموں کے سبب سے، اب آگے بات ہونی چاہیے کہ ان جرموں کی وجہ سے یہ ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ سزا دی، آگے اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ جملہ کیسے مکمل ہوگا؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں محذوف ہے لعناہم، کہ ہم نے لعنت کر دی، ان کے ان بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، ان کو دھتکار دیا۔ اور میں ذکر کر چکا ہوں اللہ کی طرف سے لعنت، اس سے بڑی نحوست اور اس سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کیا ہوگی اگر اللہ کسی پر لعنت کر دے۔ شیطان پر بھی اللہ نے لعنت تو کی تھی، جب شیطان نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور اس سے بڑی نحوست اور اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ تو یہود کے بڑے بڑے اعمال بد، اللہ فرماتے ہیں ان کے ان بڑے بڑے اعمالوں کی وجہ سے، ان بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے کیا ہوا؟ محذوف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لعناہم، یعنی ان بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، ان کو اللہ نے یعنی اپنی گڈ بک سے اور اللہ نے اپنے رحمت سے اور
اپنے فضل کرنے سے اور ان چیزوں سے اللہ نے نکال دیا، ٹھیک ہے، وہ اگر یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائیں، اللہ نے لعنت کر دی ان پر۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے علیہا ان پر، یعنی ان دلوں پر۔ یہ اللہ نے آخری بات کا جواب دیا ہے۔ آخری بات بڑی ہلکی لگتی ہے، اور میں نے ذکر کیا آخری بات کسی طور پہ ہلکی نہیں ہے باقی جرموں کے مقابلے میں، وہ باقی جرموں کا ٹکر کا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو تکبر کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہ جی ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں تو آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو آپ کی باتوں پر غور کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تم یہ نہ کہو کہ تمہارے دل پردے میں ہیں اور تم نہیں چاہتے، اللہ نے مہر لگا دی تمہارے دلوں پر، اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سعادت بخشیں کہ تم اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے، اللہ تمہیں اس سعادت سے ہمکنار نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تم کہاں پیچھے ہٹتے ہو اللہ کے دین کو قبول کرنے سے؟ کہ تو اللہ نے تمہیں دھتکار دیا ہے اور اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ تم کہتے ہو ہمارے دل پردے میں ہیں، تم مذاق اڑاتے ہوئے بات کہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں واقعی ہی ایسا ہے، تم نے اپنے دلوں کو خود پردے میں نہیں ڈالا، تمہارے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ یہ آخری بات کا جواب ہے ان کی، آخری بات بہت گھنونی ہے اور اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ بلکہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان پر، یعنی ان دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تم دور نہیں ہوئے دین اسلام سے، اللہ نے تمہیں دور کر دیا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ وبکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے مزید ان کے جرم بیان ہو رہے ہیں۔ ان پر جو لعنت ہوئی، ان لعنت کی وجوہات میں یہ 4 گھنونے جرم بھی ہیں، اور کیا جرم ہے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ پیچھے تو عمومی ذکر ہے نا، اللہ کی آیتوں کا انکار، پیچھے جو جرم بیان ہوئے ہیں 4، وعدوں کو توڑنا، اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور یہ مذاق اڑانا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، پیچھے بھی کفر کا ذکر ہے لیکن پیچھے اللہ کی آیتوں کا کفر ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار، تو وہ بھی کفرہم، یہاں عمومی کفر ہے ان کا، ہر چیز کا کفر۔ جب ایک بندہ اللہ کے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے، پھر وہ کسی ایک چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، وہ اصل میں دین کی ہر چیز کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیچھے اللہ کی آیتوں کا کفر ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار، اور یہاں ہر چیز کا انکار مراد ہے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کہنے کی وجہ سے مریم پر علیہ السلام بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان، یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگانا، یہ بھی ان کے بڑے بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے۔ کیا بہتان لگایا انہوں نے حضرت مریم پر؟ ہاں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی، تو حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت مریم نے زنا کیا ہے یوسف نجار نامی شخص سے، نام بھی لیا انہوں نے۔ اس دور میں ایک بڑھئی تھا تو یوسف، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ زنا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو ولد الحرام قرار دیا، اور یہ الزام حضرت مریم پر لگا۔ تو کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ بہتان ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کو اچھی نہ لگے، چاہے وہ سچی بات کیوں نہ ہو، تو اس کے عدم موجودگی میں، یہ تو غیبت ہے نا، کسی کے عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جو اسے اچھی نہ لگے چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جو سچی ہو اس کے عدم موجودگی میں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز سچی نہ ہو، وہ جھوٹی ہو، اور کسی کے عدم موجودگی میں آپ جھوٹی بات کریں، وہ تو پھر بہتان ہے والعیاذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کے حضرت مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، تو یہ ان کے بڑے بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے یہ بھی قولی جرم ہے۔ تو زبان سے اس قسم کے، دیکھیں ایک تو یہ عمل جرم ہے نا، تو ان چیزوں کا اظہار یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے ان چیزوں پر فخر کرنا،
ایک ہے انسان شراب پیے اللہ کی نافرمانی کے لیے، اور ایک ہے کہ انسان پھر وہ اس کا اعلان کرے اور ببانگے دوحل کہ جی میں شراب پیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. تو یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم وہ عمل ہے. یہ کہنا، منہ سے یہ الفاظ نکالنا دیدہ دلیری کے ساتھ، یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے. تو زبان انسان کو جو ہے وہ اپنے زبان کو اور ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. انسان کے جسم کے 2 اعضاء، ایک دل اور ایک زبان، یہ ایسے اعضاء ہیں کہ باقی تمام اعضاء ان کے تابع ہو جاتے ہیں. اگر دل صالح ہو جائے تو تمام اعضاء صالح ہو جاتے ہیں، اگر دل فاسد ہو جائے تو تمام اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اور اسی طرح بعض احادیث میں یہی الفاظ زبان کے حوالے سے بھی آتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان کو التجا کرتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں احتیاط کرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ بھی صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو یہ زبان کے بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں اور زبان کے بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ کا ذکر، درود اور زبان سے اچھی باتیں کرنا، یہ بہت نیک عمل بھی ہیں. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے حضرت مریم پر بہتان عظیم کہنے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں. یعنی دیکھیے، یہود نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، شہید کرنے کی سازش کی. وہ آگے آ رہے، وہ الگ بات ہے، اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے. اللہ یہ نہیں کہتے کہ ان کے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا. یعنی ایک تو حضرت عیسیٰ کو شہید کرنا، کسی نبی کو شہید کرنا، وہ تو پیچھے آ گیا. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، نبی کو شہید کرنا بہت بڑا جرم ہے. وہ اپنی طرف سے یہ جرم کر چکے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات، ان پر اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا اس معاملے میں. وہ اپنے اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن وہ سازش میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے پورا عمل کر لیا. وہ تو اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اللہ نے نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہونے دیا. وہ ہم آگے ابھی بات کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی سازش رچانا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ عام نبی بھی نہیں ہے، اللہ کے جلیل القدر رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جنہیں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دیں. بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء والمرسلین. تو اللہ ان کے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی عملی سازش کا ذکر نہیں کر رہے، وہ جرم اللہ بیان نہیں کر رہے. اللہ ان کا یہ دعویٰ کرنا بعد میں کہ دیکھو ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ تو وہ کہتے تھے باقاعدہ بعد میں، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے ہم نے قتل کر دیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے کہ گناہ کرنا، اور ایک ہے کہ گناہ کر کے اس کا فخریہ اعلان اور زبان سے اس پر فخر کرنا. اور تو جتنا بڑا جرم وہ عمل ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا جرم اس کا اظہار اور اس کا اعلان اور اس پر فخر کرنا ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، ایک گناہ کرنا اور ایک گناہ کر کے اس کا اعلان کرنا، زبان سے بار بار فخر کرنا اس موضوع پر، اور انسان کو شرم و حیا ہی نہ ہو کہ انسان نے اللہ کو کتنا ناراض کر دیا ہے اور کتنا گھنونا اس نے کردار ادا کیا ہے. جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جرم اس جرم کا بار بار اعلان اور اظہار اور فخر اس پر. تو ان کے کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. یہ ان کے جرم ہیں 7 جو یہاں بیان ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ
ان کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن شبیہ ڈال دی گئی ان کے لیے۔ شبیہ ڈال دی گئی کیا مطلب؟ یعنی حضرت عیسیٰ کی شبیہ ان کے لیے ڈال دی گئی، یعنی حضرت عیسیٰ کی شبیہ کسی اور شخص پر ڈال دی گئی اور اس شبہ میں وہ سب مبتلا ہو گئے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو وہ شہید نہیں کر سکے، حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دے سکے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری سازش رچائی، بادشاہ جو تھا وقت کا اس کو انہوں نے تیار کیا اور اس کے خلاف الٹے سیدھے الزامات لگائے حضرت عیسیٰ پر، اور اس کو تیار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کو سزا دی جائے، جس میں بادشاہ کی بیٹی وغیرہ یہ بھی ملوث تھے۔ بہرحال تو یہ طے ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو پکڑا جائے اور پکڑ کے فرد جرم لگا کر ان کو سزا دی جائے، ان کو سولی دے دی جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ کو اس بات کا پتہ لگا تو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے جو 12 تھے یا 17 تھے، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ تم میں سے کون اس بات پر تیار ہے کہ میرا چہرہ، میری شکل اس کی بنا دی جائے تو وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں بشارت سنائی کہ جو اس کام کے لیے تیار ہوگا اس کے لیے اللہ کے ہاں یہ انعام ہے۔ تو کون اس کام پر تیار ہے؟ تو حواریوں میں سے حواری بڑے نیک تھے، حضرت عیسیٰ کے جان نثار تھے، تو ایک حواری نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا میں اس پر تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کی شبیہ اس حواری پر ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا آسمان پر جسم اور روح سمیت، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو وہ قتل نہیں کر سکے، ان کو وہ سولی نہیں دے سکے۔ حضرت عیسیٰ کے شعبے میں انہوں نے کسی اور کو قتل کر دیا، کسی اور کو شہید کر دیا اور اسے انہوں نے سولی دے دی۔ تو عیسائی تو کہتے ہیں جب ان کو سولی ہوئی 3 دن بعد زندہ ہو گئے، وہ تو عیسائی مانتے ہیں، انہوں نے یہی بنایا۔ جی عیسائی اور یہودی دونوں اس بات کو مانتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ان کا دعویٰ ہے نا، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دعوے کی دلیل کوئی نہیں ہے، دعویٰ انسان جو مرضی کر لے۔ دعوے کا تو وہ فرعون بھی دعویٰ کرتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ دعوے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دعویٰ تو یہ دجال جو غلام احمد قادیانی ہے یہ بھی دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ جی تو اصل میں عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کے دور میں، بعد میں یہود کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو عیسائیوں نے تو یہ سازش نہیں کی حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی، یہ تو یہودیوں نے سازش کی، اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بڑی زبردست قسم کی دشمنی تھی۔ لیکن اور یہود باقاعدہ یہ دعویٰ کرتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ سازش کی اور ہم اس سازش میں کامیاب ہو گئے، وہ اس کو بڑا فخریہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ اپنی سازش میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکے، حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈالی گئی کسی پر تو اس کو سولی دی گئی۔ تو اب یہود اور عیسائی دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی ہو گئی، لیکن مسلمان اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ سر ایک بات جی پوچھنی تھی، ویسے میں نے پڑھا تھا کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حاری تھا، اس نے جا کے نا انعام کے چکر میں عیسیٰ کو مطلب پکڑوا دیا یہودیوں سے، اور پھر اس کی شکل بنا دی جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا ہو جائے گا، میں نے یہ بھی پڑھا۔ یہ اصل میں اسرائیلیات میں لکھا ہوا ہے، اسرائیلیات پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے، یقین نہیں کر سکتے۔ تو یہ بعض روایات میں یہ بات موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو سرغنہ تھا نا سازش کا، جس نے ساری یہ سازش رچائی تھی، تو اسی پر حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی گئی اور اس کو گویا کہ اس کے جرم کی سزا ملی، اور وہ گویا کہ وہ یہود میں سے تھا، اور تو وہ کہتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، تو وہ لیکن حضرت عیسیٰ کی شکل اس کی بنا دی گئی۔ لیکن بعض روایات کی روشنی میں نے جو آپ کو ذکر کیا ہے کہ حواریوں میں سے حضرت عیسیٰ نے ایک حواریوں سے کہا کون اس پہ تیار ہے، تو حواریوں میں سے ایک حواری تیار ہوا،
تو حضرت عیسیٰ کے جانثار حواری، تو پھر اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دی گئی اور اس کو سولی دے دیا گیا۔ واللہ عالم، اسرائیلیات میں چیزیں موجود ہیں، ہم ان کو بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے۔ تو یہود اور نصارہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، سولی دے دی گئی۔ یہود نے اپنی طرف سے ظلمن دی اور عیسائی وہ اپنی طرف سے مظلوم بنتے ہیں کہ جی یہود نے ہم پہ یہ ظلم کیا، لیکن دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اور اللہ کے اس فرمان کے نتیجے میں مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے، شہید کر سکے، نہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن شبیہ ڈال دی گئی تھی ان کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ کی شبیہ کسی پر ڈال دی گئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، انہوں نے سولی دی ہے، انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں کیا، کسی اور کو کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، البتہ وہ شک میں ہیں اس بارے میں۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے، یہود کے اندر شدید اختلاف ہے، یہود کے اپنے گروہ ہیں جن کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، عیسائیوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، دونوں بالعموم اس بات کے قائل ہیں۔ یہود کہتے ہیں ہم نے یہ سازش رچائی اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مظلوم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اب اختلاف ہے بہت زیادہ۔ بعض کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو بعض یہود نے اس کو دیکھ بھی لیا، تو ان کو شبہ پڑ گیا کہ یہ اب حضرت عیسیٰ کو ہی ہم شہید کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو کر رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ اسی بات کے قائل رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے میں اپنے سازش میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہود کے اندر ہی لوگ ان کے مخالف بھی تھے۔ پھر عیسائیوں کے اندر، عیسائیوں اور یہود کا آپس میں اس پر تو اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے، لیکن آپس کا شدید اختلاف ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کو کہ تم نے ظلم کیا، اور عیسائی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اس معاملے میں۔ پھر عیسائیوں کے اندر شدید اختلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائی ان کے اندر بڑے عجیب و غریب عقائد پیدا ہو گئے، وہ بھی یہود کی وجہ سے، پولس کی وجہ سے اور سینٹ پال وغیرہ کی وجہ سے۔ اب کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا وہ شہید تو ہو گئے، سولی تو دے دی گئی، لیکن وہ دوبارہ زندہ ہو گئے 3 دن بعد۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک ناسوت ایک لاہوت۔ ناسوت یعنی وہ ان کے اندر ایک بشری صفت تھی، اور لاہوت ان کے اندر ایک الوہی صفت تھی۔ تو وہ جو بشری صفت ہے اس کو سولی ہو گئی تھی، وہ جو الوہی صفت ہے اس کو نہیں ہوئی تھی۔ بعض کا یہ عقیدہ ہے، بعض کہتے ہیں دونوں کو ہی سولی ہو گئی تھی۔ عجیب و غریب عقائد ہیں، ان میں آپس میں شدید اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں، البتہ وہ شک میں ہیں اس معاملے میں جی بیٹا وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی 2 حیثیتیں ہیں۔ عیسائی سمجھتے ہیں ایک وہ اس کو ناسوت کہتے ہیں ایک حیثیت کو، اور ایک حیثیت کو لاہوت کہتے ہیں۔ ناسوت ناس سے ہے، انسان سے، اور لاہوت اللہ سے ہے، الوہیت سے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ میں ایک انسانی کیفیت تھی، اور ایک جو ہے وہ ان میں الوہی کیفیت تھی۔ وہ ایک لحاظ سے اللہ تھے، ایک لحاظ سے انسان تھے۔ تو بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو ناسوت والی حیثیت تھی اس کے لحاظ سے انہیں سولی ہوئی، تو جو لاہوت والی کیفیت تھی اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں دونوں حوالوں سے ہو گئی۔ تو عجیب و غریب ان کے آپس پہ اختلافات ہیں شدید۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں وہ بھی شک میں ہیں اس معاملے میں، لیکن انہیں حقیقت تو پتہ نہیں ہے، اور ان کے پاس حقیقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تو اب انجیل میں کوئی نئے احکامات تو نہیں آ سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے تو انجیل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تورات میں، انجیل میں۔ تو اب وہ اختلافات ہیں ان کے سامنے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اب حق کیا ہے، جب حق کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، تو مسلمان بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کیا گیا، حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنا دی گئی تھی۔
تو جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں، یہود عیسائی آپس میں، اور پھر یہود کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ، وہ شک میں ہیں، کوئی رائے دیتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم مگر ظن کی اتباع. ان کے پاس کوئی یقینی چیز نہیں ہے، ظن و تخمین ہے، کوئی ظن و تخمین کی بنا پر کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی ٹھوس ذریعہ علم تو کسی کے پاس نہیں ہے یہود و نصارہ میں سے. اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، نہیں وہ قتل کر سکے انہیں یقینی طور پر. اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا جو بندہ جو کوشش کرتا ہے، اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ بھی ہو، اگر وہ اپنی کوشش کرے تو اس کو اس کوشش کا پوری سزا ملتی ہے. اب یہود کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا، یہود نے سازش رچائی، حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ یقینی طور پہ حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کر سکے. وما قتلوہ وما صلبوہ، ہاں وہ انہوں نے کسی اور کو کر دیا. کسی اور کو شہید کرنا اور اسے سولی دینا یہ بھی بڑا جرم ہے ناحق. لیکن ایک عام انسان، ایک امتی ہو، ایک عام انسان اور ایک نبی اور جلیل القدر پیغمبر، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہود کے اوپر جو جرم ہے، یہود کا جو جرم ہے وہ حضرت عیسیٰ کو شہید کرنا اور اس کی سازش رچانا. حالانکہ حضرت عیسیٰ کو وہ شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن وہ یہ ان کا جرم ہے، یہ عملی طور پہ ان کا جرم ہے، اور وہ اس جرم کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ ہی اتنا بڑا گناہ ہے